ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، یہ سال ثواب کر لیں گے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، 12 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیجئے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا كما تحب وترضى عدد ما تؤمن بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز إلى حضرة الروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين خصوصا منهم إلى أرواح جميع شيوخ سلاسل الأربع وتلونا الآيات القرآن لأجله اللهم انفعنا من فيوضاته وامددنا بمدده ونور قلوبنا بنوره وحصل مرادنا بكراماته برحمتك يا أرحم الراحمين صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ان آیات کا ترجمہ پچھلی تفسیر میں کر چکا ہوں۔ کچھ اس سے متعلق ضروری باتیں ہیں جو آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر اللہ نے ساری انسانیت سے گواہی لی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ جو گواہی ہے، اس کا جو نقطہ ہے، اس کا جو بیج ہے، اللہ نے ہر انسان کے دل میں ڈال دیا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی دنیا میں دھرم میں رہتا ہو، مذہب میں رہتا ہو، ہر انسان کے دل میں ایک تڑپ ہے، ایک داعیہ رہتا ہے کہ میرا ایک رب ہے۔ سب جتنے بھی انسان، جتنے بھی مسالک، جتنے بھی مذاہب جو بھی ہیں، سب کے سب جو ہے یہ بات ان کے دل میں ہے۔ اس پر جو دنیا کے ماحول، شیاطین، نفسانیات، یہ سب کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور ماحول کا، خاندان کا، ماں باپ کا، اس کی وجہ سے شرک ہو رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ہر انسان اس بات کا زندگی میں اعلان کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو پالنے والا ہے، وہی میرا پالنے والا بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، اور سب کچھ اسی کے ذمے ہے۔ کچھ انسان بالکل ان کی تعداد دنیا میں کم ہے جو رب کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ رب نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، خالق نہیں ہے، بس ایک نظام ہے جو خود سے خود ہم آ گئے اور خود سے خود ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہمارا کوئی پالنے والا، ہمارا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ جس انسان کو بیماری آ جاتی ہے، بخار آ جاتا ہے، بیماریاں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں، اس کو دنیا کے ہر ایک غذا، ہر ایک کھانا اس کی زبان پہ جا کے جو ہے سمجھتا ہے کہ یہ کڑوا ہے، کسیلا ہے، اس میں کوئی ذائقہ نہیں۔ اصل میں اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے کہ کھانے میں لذت نہیں ہے، کھانے میں مزہ نہیں ہے۔ باقی ساری دنیا، باقی ساری انسان تو اس میں لذت سمجھتے ہیں، لیکن یہ انسان ہے کہ جو کہتا ہے کہ اس میں کچھ مزہ نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے کڑوا پن ہے۔ تو جیسے یہ جھوٹا ہے، ایسے یہ جھوٹے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، اور ان کی تعداد دنیا میں بالکل کم ہے۔ کبھی نہ کبھی ان کے زندگی میں بات ان کو ناکام کر دیتی ہے، لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیتی ہے۔ جیسا کہ بہت پہلے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ رشیا میں، روس میں جو ان کا پارلیمنٹ ہے، اس میں جو ان کا بڑا ماننے والا بڑا گرو تھا، وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے پارلیمنٹ سے، ممبروں سے، اور سارے ممبر جو ہے اس کی بات کے خلاف ہو گئے، انکار کرنے لگے۔
ऐसी बात नहीं है, तो बड़ा परेशान हो गया, बहुत निरोष हो गया। उसने कहा अब नहीं मानोगे कि कभी ना कभी तो तुम ज़रूर मानोगे। उसकी ज़बान से जुमला निकला, ये क्या कह रहे हो तुम, कभी ना कभी मानोगे, कभी ना कभी तुम तस्लीम करोगे। हाँ, मेरा ज़मीर कहता है एक वक्त आएगा कि जिसमें तुम सब लोग मेरी इस बात की तस्दीक करोगे। यानी क़ियामत का मसला उसको उठाता है कि रोज़े जज़ा है जिसमें बात ज़ाहिर होगी। बहरहाल ये इसके लिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह का एक करम है, अल्लाह का ये फजल है, उस बात को भी कुरान में ज़ाहिर कर दिया कि सब लोग, एक वक्त ऐसा था अज़ल में, पूरे इंसान, सब के सब इंसान जो है इस बात को अल्लाह के सामने तस्लीम किए हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने मिलकर कहा कालू बला। तो ये बात जो है इसके लिए अल्लाह आसान भी कर दिया और इसको कुरान में ज़ाहिर भी कर दिया। हुजूर के ज़रिए से यहूदियों को भी बतला दिया कि तुमने अल्लाह से अज़ल में इक़रार किया है कि अल्लाह एक है, और सब इंसानों को ये जुमला, ये बात आसान भी कर दी। इसके लिए कोई दिमाग लगाना, इसके लिए कोई दलील लाना, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं। हर इंसान के दिल में एक दाना डाल दिया है कि अल्लाह की रुबूबियत का, तो कभी ना कभी वो चीज़ इंसान से ज़ाहिर होती है, चाहे जितना शिर्क कर ले, चाहे जितना इनकार कर दे, अल्लाह के साथ औरों को शरीक कर ले। लेकिन हम देखते हैं कि कभी ना कभी इंसान परेशानी के हालत में, मुसीबतों की हालत में कहता है कि रब ही ये मसला हल कर सकता है और नहीं कर सकता। आप देखेंगे बहुत से लोग अक्सर व बेशतर मिलते रहते हैं, ये गैर लोग जो शिर्क करते हैं, वो बताते हैं कि इन लोगों से नहीं हो रहा है, हमारा रब है वही मेरा मसला हल कर सकता है। ये बात तो ये इल्म, अल्लाह के वजूद का इल्म, अल्लाह के खालिक का इल्म, अल्लाह के रब होने का इल्म, उसके लिए डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए फ़नून की ज़रूरत नहीं है, साइंस की ज़रूरत नहीं है। हर एक उसके दिल के अंदर ये बात है, उसको अल्लाह ताला ने कहलवा दिया है, इसलिए वो कहता है। एक मसला ये था। दूसरा मसला जो है, इससे भी बड़ा मसला जो है, हमें नहीं मालूम हो रहा है कि कभी अल्लाह ने हमसे पूछा था और हमने ये जवाब दिया था, हमें ये भी नहीं मालूम हो रहा है कैसे होगा। तो ये मसला भी सही है कि अल्लाह, बहुत सी बातें इंसान को याद नहीं है, भूल गया है, लेकिन मानता है कि ऐसा हुआ है, ऐसा दुनिया में हुआ है। बहुत सी बातें इंसान के साथ पेश आती हैं, लेकिन वो भूल जाता है, मगर उसको याद दिलाया जाता है तो फिर वो याद करता है कि हाँ ऐसा हुआ है। जैसे बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से जो बच्चा निकलता है वो सीख कर नहीं आता, कोई हर्फ सीखता नहीं, बात करना उसको नहीं आता, कोई लफ्ज़ बोल नहीं सकता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद वो सब कुछ बोलता है। कुछ नहीं पढ़ के आया, कुछ नहीं जानता, कोई लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकल रहा है, लेकिन माँ कहती है, कोई और कहता है, उसको बार बार उसको कहते रहती है, फिर वो बोल देता है। और ये बोलना भी सबके लिए एक नहीं है। जो जिस मुल्क में रहता है वो बात वो सीख जाता है, धीरे धीरे सीखता है और ज़बानें सीखता है। उर्दू वाला उर्दू बोलता है, अरबी वाला अरबी बोलता है, बड़ा होकर अंग्रेज़ी वाला अंग्रेज़ी बोलता है। अब उससे पूछे कि तुमको ये किसने सिखाया, तुम कहाँ पढ़े हो, कौन सी तालीम है, नहीं मालूम उसको, कुछ नहीं मालूम। पूछेंगे तो कौन पढ़ाया, कब पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया गया, नहीं मालूम है, लेकिन बोलता ज़रूर है। लेक्चरर बन जाता है, सहाफ़ी बन जाता है, राइटर बन जाता है, कातिब बन जाता है, फ़लसफ़ी बन जाता है। ये तुमने कहाँ सीख लिया? ये ज़बान, दो जबड़ों के बीच में जो तुम्हारी जीभ जो है इतनी
फसाहत के साथ, इतनी बलागत के साथ घंटे घंटे बात कर रही है, ये कहाँ सीख कर आए तो, किसने तुमको सिखाया? लेकिन कहता है कि सीख तो लिया, कहाँ सीखा हूँ, किसने सिखाया, ये मुझे कुछ नहीं पता। जब बच्चा था, हरूफ तक नहीं मालूम थे, तो इसका मतलब ये हुआ, ये बात उसको मालूम नहीं है, लेकिन मानता है और जानता है कि हाँ, एक रब है जिसने मुझे मेरे दिल में अपने रब होने का एक दाहिया पैदा कर दिया है। अभी परसों में मुझे आदत नहीं है वीडियो में बयान सुन, किताबें पढ़ने वक्त नहीं मिलता है। अचानक मेरी नज़र गुजरी डॉक्टर जाकिर नाइक की एक औरत से बातचीत के ऊपर। एक जाहिल औरत है, उससे जो है बहस कर रही है जाकिर नाइक साहब से कि आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, उसके साथ किसी की पूजा नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे बचपन से मेरे माँ बाप ने, मेरे माहौल ने मुझे यही सिखाया है कि अल्लाह के साथ और भी खुदा हैं। ये मेरी समझ में नहीं आता, आप कैसे कहते हैं? वो लोग, क्या मैं ये मानूं, क्या वो मानूं? पूरी जिंदगी हजारों आदमी हैं जो शिरक करते हैं, उनके माँ बाप ने, उनके माहौल ने यही उनको सिखाया है, अल्लाह भी है, अल्लाह के साथ और शरीक भी है। और आप कहते हैं कि नहीं है, गलत है, झूठ है, बातिल है, कुछ इसका ये नहीं है। आप इसको दलील से साबित कीजिए, कहने से नहीं होगा, आप कोई दलील बताइए। तो दलील उन्होंने जो है अक्ली दलील पेश की, बहुत भारी दलील थी। वो दलील दी कि देखो 2 और 2 कितने होते? उसने कहा 4। अगर तुम्हारा बाप बचपन से तुमसे कह दे 2 और 4 5, तो क्या तुम मान लेती? क्या करती तुम? तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बहन, माहौल तुमसे ये कह दे 2 और 2 4 नहीं 5 है, तो क्या करते तुम? नहीं, मैं इनकार करूंगी, क्योंकि ऐसा है नहीं। देख रहे हम 2 और 2 मिलके 4 बनते हैं, और वो कहेंगे तो कैसे मानेंगे? इसी तरीके से जैसे 2 और 2 5 नहीं हो सकते, इसी तरीके से तुम्हारा रब भी एक ही है और उसके साथ कोई शरीक नहीं है। वो कैसे? वो इस तरीके से तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, अल्लाह एक ही है, ईश्वर एक ही है। तुम्हारे पढ़ाने वालों ने, तुम्हारे माहौल ने तुमको गलत समझा दिया कि उस खुदा के साथ दूसरा भी है। जैसे तुम 2 और 2, अगर तुम्हारा बाप 5 कह दे, मानने के लिए तैयार नहीं है, माहौल कहने की पर तैयार नहीं, तो फिर ये बात क्यों नहीं मानती? तुम्हारा दिल कहता है, तुम्हारा दिमाग कहता है, तुमको टीचर ने पढ़ाया है 2 और 2 4 ही होते, 5 नहीं होते। तो ठीक इसी तरीके से अल्लाह भी एक ही है। तो उसने तस्लीम कर लिया, हाँ ये बात सही है, और किताब का हवाला दिया, उनकी किताबों का हवाला दिया, फलां किताब में अल्लाह की एक होने की बात मौजूद है। तो बहरहाल ये बात है कि वो बच्चे को तो नहीं मालूम है, जो बच्चा पैदा हुआ उसे पूछे तुमको किसने सिखाया? माँ सिखाई, बाप सिखाया, बात करने का तरीका कौन सिखाया नहीं मालूम, लेकिन बात करता करता करता, पढ़ता पढ़ता जो है लेक्चरर बन गया, बड़ा ये बन गया। ये दाना है पहचान का। फिर इसके बाद जो है दूसरी बात जो आती है, सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, अल्लाह को मानना। अल्लाह को मनवाया अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से और सारे मज़हबों से मनवाया कि इकरार लिया, अहद लिया। ये अहद सभी ने किया है। फिर ये सब बदल गए, अपने अपने अंदाज से बदल गए हैं। तो ऐसे अहद, ऐसे वादे कुरान पाक में बहुत से हैं। ये बड़ा सबसे आलमगीर, हमागीर, हमावक्ती ये अहद है जो अल्लाह ताला ने सारे बंदों से लिया है कि हाँ, सारे बंदों का एक ही अल्लाह है, एक ही रब है, एक ही पालने वाला है। ऐसे अहद कुरान पाक में बहुत से हैं। जैसा मैंने आपके सामने बताया कि इसराइल से, बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने अहद लिया, बड़ा अहद लिया। वो कैसे अहद लिया कि आइंदा तुम जो है तौरेत पर अमल करोगे, मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानोगे, उनकी सारी बातों को मानोगे,
یہ جو مانا زبردستی اور مجبور کر کے نہیں منایا گیا، بلکہ اس کے لیے انہوں نے خود تقاضا کیا، ہمیں کتاب لاؤ، ہمیں کوئی قانون لے کے آؤ، ہمیں بتاؤ، پھر اس پر ہم عمل کریں گے۔ اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اپنے 70 آدمیوں کو لے کر گئے، وہاں سے توریت لائے اور ان کو بتایا کہ یہ توریت ہے، اس کو مان جاؤ۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ منانے کے لیے ان کے اوپر وہ پہاڑ لے آیا، کوہ طور لایا، ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ایسا ہے کہ جیسا گرا چاہتا ہے، اب کہا مانو، مانتے کو نہیں مانتے بھی گر جائے گا، تمہارے پر گرا دیا جائے گا۔ تو وہ اب توبہ کر رہے، مان رہے، ہاں مان جائیں گے۔ اس ماننے کے موقع پر روایت میں آتا ہے ایسے دیکھ رہے تھے، یہ گرنے والا ہے، یہ گرنے والا ہے، گر جاتا کیا، ابھی گر جاتا کیا، رکوع میں جا کے۔ آج تک یہودیوں کی یہی رکوع ہے، رکوع میں جائیں گے تو وہ سیدھے رکوع نہیں کریں گے، ذرا ٹیڑھا کریں گے، یوں کر کے کریں گے، کہ اس کو یاد کرنے کے لیے۔ ایسا ہم سے عمل ہوا تھا۔ تو اسی طریقے سے بہت سے عہد ہیں، اسی کو بیعت بھی کہتے ہیں۔ جو آج بیعت کہتے ہیں، پیر و مرشد کے بعد جو بیعت دیتے ہیں، یہ ہاتھ میں ہاتھ ملانا نہیں ہے، ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، ایک ذمہ داری، ایک پابندی ہے، اس کا عہد کرتے۔ تو اللہ کے نبی اب یہ تو یہودیوں کا معاملہ ہوا کہ ان کے اوپر کتاب آئی، پھر ان کو منانے کے لیے مانے نہیں، جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لے کہ ہم نہیں مانیں گے، انہوں نے یہ بات بتائی۔ اور جب یہ بات نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ کرنا پڑا، ان کے اوپر وہ کوہ طور آ گیا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر سزا ہو گئی۔ اب تم نے جو ہے اس کتاب کو نہیں مانا اور جہاد کا انکار کرے، ان کی کتاب میں جہاد کا حکم تھا، چلو اب جہاد کرو، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، 40 سال تک وادی تیہ میں بھٹکتے رہے، 40 سال تک، 12-13 کلومیٹر کا یہ میدان ہے، اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور رسالت کا اعلان کیا، مکے کے اندر بھی یہ جو مشرکین تھے وہ بھی جو ہے بہت زمانے سے جو ہے نبی کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی نبی ضرور ہمارے پاس آئیں گے، ان کے ذریعے سے ہم جو ہے ایمان لائیں گے اور صحیح دین پر چلیں گے۔ جب اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب ان کا انکار ہو گیا کہ بھئی یہ یتیم اور یہ ہمارے درمیان رہے، اب کہہ رہے میں رسول ہوں، نہیں مانے۔ ان کے لیے پھر ان کی بھی سزا ہوئی بدر کے اندر۔ تو جو لوگ مانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کے نبی کی رسالت کو جب مانے تو وہ بہت تاریخی مانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں جو ہے تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ اس کے نتیجے میں جو ہے مشرکین مکہ تنگ کرنے لگے، اور یہاں تک کہ جتنی تنگ کرنے کی جو عادتیں تھی سب کچھ نبھا لیا انہوں نے۔ آخر میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنا پڑا، کہیں اور جگہ کی تلاش کرنی پڑی جہاں سے میرا دین کا، ایمان کا کام چل سکے۔ جلدی سے نہیں ہوا ہے، 13 سال کی محنت کے بعد ہوا۔ اب حج کے زمانے میں جو بھی قافلے آتے تھے، وفد آتے تھے، سب سے جا کر ملتے تھے، کہتے تھے مجھے میرے ساتھیوں کو اپنے وطن میں جگہ دو، میں اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، ہم دین پھیلانا چاہتے ہیں۔ بہت سے قبیلے، بہت سے قافلے انکار کرنے لگے۔ آخر میں مدینے سے ایک قافلہ آیا، 11 نبوی کو آیا، جس میں جو ہے 7 آدمی تھے۔ ان کے سامنے یہ دعوت رکھی کہ دیکھو ہمیں مکے میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، تم اپنے مدینے میں لے جاؤ، ہمارا ساتھ دو، تبلیغ کریں گے ہم، پھر اس کو پھیلائیں گے۔ تو وہ 7 آدمی آپس میں بات کرنے لگے۔ یہ وہی تو بات ہے جو ہمارے مدینے میں کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہودی کہتے ہیں کہ ایک رسول آنے والے، ایک نبی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہو کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، وہ بہت بڑے نبی ہیں، فلاں فلاں۔ اچھا یہ بہتر ہے کہ ان سے پہلے ہم ایمان لے آئے۔ یہ بات کر کے اس میں وہ 7 آدمی ایمان لے کے گئے،
सिर्फ ईमान ले आए। ये जाके फिर तबलीग की है मदीने में। वो नबी जिनका ये यहूदी कहते हैं वो आ गए, हम उनके हाथ पर ईमान लेके आ रहे। फिर ये जाके और 7 आदमियों को लेके आए। ये 7 से एक छोड़ के 12 आदमी हो गए। 12 आदमी आए, फिर वो ईमान ले आए। 12 आदमी ईमान लाने के बाद ये निकल गए। फिर ये भी जाके 12 के साथ फिर अपने मुअल्लिम को, मुबल्लिग को साथ ले गए। अब आखिर में तीसरी मर्तबा जो आए वो 72 आदमी आए। 72 आदमी आए। फिर उन्होंने बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़बे सानिया में जो है बैठकर बात की है, क्या करना है, आपकी दावत क्या है और क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। तो फिर ये लोग ईमान लाए, अल्लाह के नबी पर ईमान लाए। कहा कि आप हमारे ऊपर ईमान ले आइए, हमें अल्लाह के रसूल हैं और हमारी किताब पर ईमान ले आइए। हमारे लिए, हमारे साथियों के लिए मदीने में जगह दीजिए, मदीने में रहेंगे, तबलीग करेंगे। तो फिर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग की। तो ये 72 आदमियों में एक आदमी, सब ने कहा कि हम आपका साथ देंगे। इस मौके पर आपके साथ आपके चचा अब्बास भी है। तो अब्बास ने कहा, देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में बहुत इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ उनसे हमारा मामला ईमान और दीन के बारे में है। अगर तुम इनको ले जाना चाहते हो, खूब गौर कर लो, समझ लो, सोच लो। इनको ले जाने के अंदर इनकी पूरी हिफाजत करनी पड़ेगी, इनकी साथियों की हिफाजत करनी पड़ेगी, मुकाबले होंगे, फलां फलां होगा, आसानी से मसला हल होने वाला नहीं है। तो इन सहाबा ने कहा, हम ज़रूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम साथ देंगे, इनकी जान की हिफाजत करेंगे, इनकी माल की हिफाजत करेंगे, इनके साथियों की हिफाजत करेंगे। और फिर उसके बाद एक सहाबी थे अबुल हैशम, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हमें मालूम होता है कि आपका दीन दुनिया में फैलने वाला है, मुकाबले होंगे, जिहाद होगा, सब कुछ होगा और आप कामयाब हो जाएंगे, तो हमको छोड़कर आप फिर मक्का आ जाएंगे, इसकी गारंटी दीजिए। आप हमें नहीं छोड़ के आएंगे, हमें मालूम हो रहा है कि आपका दीन फैलने वाला है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मेरा जीना मरना, मेरी सारी चीज़ें आपके साथ होगी, आप उम्मीद रखिए, यकीन रखिए, आप ही के साथ हम रहेंगे, आप ही के साथ हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। तो ये इस मुवाजना कीजिए यहूदियों से। यहूदी हज़रत मूसा का इनकार करने लगे, वो किताब का इनकार करने लगे, जिहाद नहीं मान रहे थे। और इधर ये मामला है कि पूरे के पूरे तैयार हो गए और सब कुछ, जान माल और जो कुछ हमारे माल में भी आपका हिस्सा होगा, जगह भी आपको देंगे, मकान भी आपके वो बनवाएंगे मदीने में, पूरी चीज़ें मान लिए। तो फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी दिनों के बाद जो है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हिजरत फरमाए। इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए आना चाहते हैं मदीने को। एक मरतबा ख्वाब देख लिया अल्लाह के नबी कि मैं मेरे सहाबा के साथ उम्रा कर रहा हूँ। तो सहाबा में एक जोश आ गया कि हुजूर ने उम्रे का ख्वाब देख लिया है। 8 हिजरी का मामला है कि 6 हिजरी का मामला है कि आप ख्वाब देख रहे। तो सहाबा ने कहा चलेंगे, हिजरत उम्रा करके आएंगे, बहुत तड़प है, बहुत दिन हो गए खाने काबा की जियारत करके। अब 1500 सहाबा को लेकर आप निकले, सिर्फ इसलिए उम्रा करने के लिए। हुदैबिया के मकाम पर गए हैं, जहाँ हुदैबिया है, कुएं का नाम है हुदैबिया, वहाँ पर कीकर का दरख्त है, वहाँ पर आप ठहरे हैं और आगे जाना चाहते हैं। तो वहाँ पर इनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आगे नहीं बढ़ रही है। फिर उसको ये करते हैं तो फिर नहीं, ज़बरदस्ती खड़ी हो गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, बैठ रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा, ये इसको किसी ने नहीं रोका, अल्लाह ताला ने रोका है। मैं वादा करता हूँ कि अगर
عمرے کے لیے اگر یہ لوگ موقع دیں گے تو میں عمرہ کروں گا، حرم شریف کا احترام عزت باقی رکھوں گا، اس کے توہین نہیں کروں گا۔ یہ آپ نے جب کہا تو اونٹنی کھڑی ہو گئی، پھر وہ حدیبیہ کے مکان تک آئی۔ اب مکے والوں کو معلوم ہوا کہ 1500 صحابہ کو لے کر آ گئے، کیا کرے؟ ضد پیدا ہو گئی، نہیں ہم ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے جو عربوں نے اس جماعت کو عمرے سے روکا ہے، ورنہ ہر آدمی کہیں سے بھی آتا تھا عمرہ کر سکتا تھا، اتنی بڑی پاکیزہ جماعت کو عمرے سے روک رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت مشکل معاملہ تھا، کسی کو بھیجنا چاہتے تو بہت مختصر کر رہا ہوں بات، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنے کے لیے بھیجا، بتانے کے لیے ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے سمجھا کہ چلو اچھا معاملہ ہے، مقابلہ نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ حضرت عثمان کو روک لیا، تم عمرہ کر کے جاؤ، حضور کو تو عمرہ کرنے اب نہیں دیں گے، اگلے سال دیں گے، اب تم یہاں آئے عمرہ کر کے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں، میرا نبی جب عمرہ نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ اب جب ان کو روک لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم یہاں پر عثمان غنی کو کیوں روک لیا گیا ہے۔ پھر آپ نے وہاں بیعت کی لی، 1500 آدمیوں سے بیعت لیا آپ نے، ہم عثمان، اور ایک بات پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب اس بدلے کے لیے آپ عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کے لیے تیار ہو گئے، جہاد کریں گے، بالکل پورے طریقے سے جہاد ہوگا۔ تو اس موقع پر جو ہے جب ان کو معلوم ہوا کہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے، اب انہوں نے آگے بات بڑھائی کہ نہیں، جہاد نہ ہونے دیں، بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے۔ پورے 1500 صحابہ نے جو ہے یہاں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا اعلان کر دیا، مکے والوں کے ساتھ بڑی جماعت، یہ 1500 کیا مقابلہ ہوگا۔ ایک صحابی آئے، آخر میں آئے، انہوں نے آ کر کہا ہاتھ بڑھائیے، ابھی بیعت شروع نہیں ہوئی، پہلی بیعت کر رہے ہیں صحابی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو حضور نے کہا کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ تو کہا میں اپنی جان دے دوں گا اور یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، میں آپ کے دین کی غلبے تک، اگر غلبہ ہو گیا میرے سامنے صحیح ہے، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت لی اور سارے بیعت کر دیے۔ اس کا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ عہد ہے، جہاد کا عہد ہے، وہ عہد تھا، اس ہجرت کا عہد تھا، یہ عہد جہاد کا عہد ہے۔ اور پھر ایسے بہت سے عہد آپ نے صحابہ کرام سے موقع بموقع لیتے رہے۔ بہرحال، اور یہ جو بیعت ہے، یہ بیعت بھی وہیں سے آئی ہے۔ مشائخ کے پاس جو بیعت کرتے ہیں وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ یہ بعد میں، پہلے جو بیعت ہوتی تھی، جہاد کی بیعت ہوتی تھی، کلمے کے لیے بیعت کرتے تھے، اسلام پھیل گیا، صحابہ پھیل گئے، اب جو ہے اور کئی مقام پر جو ہے صحابہ کرام ملک فتح کر لیے۔ اب حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، خلافت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو دو جماعتیں بن گئی، وہی یہودیوں کے ذریعے سے ایک جماعت الگ ہو گئی اور باقی صحابہ کرام کی ایک جماعت الگ ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آئی، آئندہ جو ہے یہ خلافت اور حکومت الگ ہو جائے گی، سیاست الگ ہو جائے گی اور دینی معاملہ الگ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے جو ہے دین کے معاملے میں عہد کا، بیعت کا سلسلہ شروع فرمایا اور صحابہ بھی شروع فرمائے، اور اس طریقے سے بیعت ہو رہی ہے۔ اب یہ بیعت قیامت تک چلتی رہے گی، ایمان کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، جھوٹ بولنے سے بچنے کے لیے، یہ سب وہاں سے چل رہا ہے، یہ الگ نہیں ہے۔ یہ بیعت جو آج چل رہی ہے وہ اس سے ہٹ کر نہیں ہے، وہ جو صحابہ کے رسول اللہ کی جو ہوئی تھی، بنی اسرائیل سے جو ہوئی تھی، اس سے الگ نہیں ہے۔ اب چونکہ اسلام پھیلا ہوا ہے، مسلمان کئی ملکوں میں، بڑے ملکوں میں ہیں، اب یہ مسلمانوں کو بھی اسلام پر قائم رہنے کے لیے، بے دینوں کو دین، صحیح دین پہنچانے کے لیے
اس بیعت کی ضرورت تھی، یہ صرف ہاتھ میں ہاتھ لینے کی بات نہیں ہے، ایک رسم ہو گئی ہے۔ ہاتھ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، اب بس کہتے ہیں کہ صاحب فلاں پیر کے ہم مرید ہیں۔ نہیں، یہ عہد ہے، یہ اس آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ عہد کر رہے ہیں، ہم جو ہے نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، ہم جو ہے زکوٰۃ برابر دیتے رہیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، شرک نہیں کریں گے اور وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ یہ ہے سر، اصلاح کے لیے ہے یہ بیعت صرف ہاتھ دینے کے لیے نہیں ہے، اصلاح کے لیے، اسلام کے قوانین پر عمل کے لیے جو ہے بیعت لی جاتی ہے، بیعت کی جاتی ہے۔ تو اس کا تعلق حضرت صحابہ کرام کے عمل کے ساتھ برابر لگا ہوا ہے۔ وقت ہو گیا انشاءاللہ، آگے اسی کے سلسلے میں ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہوئی بڑا اہم ہے، اگلی تفسیر میں بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت المولى أنت الحق أنت المولى أنت الحق ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا هو أنت الأول أنت الآخر أنت الأول أنت الآخر أنت
الظاهر أنت الباطن ليس الهادي إلا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا الله 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 إلا
illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahu Allah, 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 Allahu
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله 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 Allah
Allah, 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 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد. या रब्बी सल्लु अलैहि वसल्लम। हम्द है सब तेरी ज़ाते किबरिया के वास्ते, है दरूद व नात ख़त्मुल अंबिया के वास्ते, और सब अस्हाब आले मुस्तफ़ा के वास्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फजल कर हम पर इलाही औलिया के वास्ते, हाथ अब हमने उठाए हैं दुआ के वास्ते, कर रिहाई का सबब इन मुबतला के वास्ते। हुस्न ज़ाहिर हुस्न बातिन से सतोदा कर हमें,
دین احسن پر خدا قربان و شہدا کر ہمیں شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے شاہ رشید احمد امام الاتقیاء کے واسطے حاجی امداد اللہ پارسا کے واسطے حضرت نور محمد پرزیہ کے واسطے خاص رحمت سے الہ العالمی ہم کو نواز کر ہمی غازی مجاہد اور جری و پاک باز حاجی عبدالرحیم اہل غزہ کے واسطے بر و تقوی دے ریا سے پاک رکھے کردگار بار آور ہوں تیرے دیدار سے ہم بار بار شیخ عبدالباری شاہ بیریہ کے واسطے شیخ عبدالہادی پیر خدا کے واسطے ضرب اللہ سے شیطان چکنا چور ہو دیو مضبوطی کے جس سے نفس بھی مقہور ہو شاہ عزیز الدین عزیز دوسرا کے واسطے شاہ محمد اور محمدی اتقیاء کے واسطے شاہ محب اللہ شیخ باصفا کے واسطے بو سعید اسعد اہل ورا کے واسطے شاہ نظام الدین بلخی مقتدی کے واسطے التجا ہے تجھ سے یہی اے خدائے ذوالجلال عشق کی اقلیم میں ہم کو بھی دے جا ہو جلال شاہ جلال الدین جلیل اسفیاء کے واسطے عبد قدوس شہ قدس و صفا کے واسطے اے خدا شیخ محمد رہنما کے واسطے روح احمد کی چمک سے واقف قرآن ہو خوئے احمد کی جھلک سے صاحب عرفان ہو شیخ احمد عارف صاحب عطا کے واسطے احمد عبدالحق ملک بقا کے واسطے شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے شیخ شمس الدین ترک شمس الضحیٰ کے واسطے فخر و فاقے میں الہی ہم کو رکھ ثابت قدم صبر کی توفیق دے لاحق گرنج و علم شیخ علاء الدین صابر بارضا کے واسطے ذائقہ دے اے خدا اسلام کا ایمان کا اور عطا کر گنج ہم کو شکر عرفان کا شاہ فرید الدین شکر گنج بقا کے واسطے ناز قسمت پر کرے اور دے صدا حلم مزید خنجر الفت سے تیرے گر ہم ہو جاوے شہید خواجہ قطب الدین مقتول ولا کے واسطے نفس و شیطان دشمنی پر ہر گھڑی تیار ہے وہ مددگار ہو معین بندے تیرے لاچار ہیں شاہ معین الدین حبیب کبریاء کے واسطے خواجہ عثمان باشرم و حیا کے واسطے شاہ شریف زندنی با اتقا کے واسطے خواجہ مودود چشتی پارسا کے واسطے ملک گیری کی ہوس ہم کو نہیں ہے ذوالجلال چاہتے ہیں فقط تیری اسیری کا کمول شاہ ابو یوسف شاہ و گدا کے واسطے بو محمد محترم شاہ ولا کے واسطے احمد عبدال چشتی باسخا کے واسطے شیخ ابو اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے خواجہ ممشاد علوی بالعلا کے واسطے ہم ہیں نابینا خدا جب تک نہ تو آئے نظر وہ بصیرت دے ہمیں جس میں کہ ہو تیرا گزر بو بیرا شاہ بصرہ پیشوا کے واسطے شیخ حذیفہ مرعشی شاہ صفا کے واسطے ہم کو اپنے در کی یا رب تو گدائی کر نصیب ہم بنے تیرے محب اور تو بنے ہمارا حبیب شیخ ابراہیم ادھم بادشاہ کے واسطے شاہ فضیل احمد عیاض اہل دعا کے واسطے خواجہ عبدالواحد ابن زید شاہ کے واسطے شیخ حسن بصری امام الاولیاء کے واسطے ہادی عالم علی شیر خدا کے واسطے بہرہ ور کر ہم کو مولا دولت دیدار سے دل رہے روشن ہمارا ہر دم تیرے انوار سے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم
زشتکاری سے ہیں مغموم و رنجیدہ ملول، ان بزرگوں کے توسل سے ہمیں کر لے قبول، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے، ہم ذلیل و خوار و مسکین و گدھا کے واسطے، ہو ہمارا ہر ہر عمل تیری رضا کے واسطے، تو نے اپنی نعمتوں میں خوب ہی حصہ دیا، عقل و حکمت بھی عطا کی لیکن اب کبریا، بخش وہ نعمت جو کام آوے صدا کے واسطے، جرم و عصیاں سے ہوئے ہیں ہم سزاوار جحیم، رحم فرما لطف فرما یا غفور یا کریم، اپنے فضل و رحم و احسان و عطا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے، بار عصیاں سے الہی لڑکھڑاتے ہیں قدم، حشر کے دن لاج رکھ لینا ہماری ذی کرم، مغفرت عاجز کی کرنا مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، حد سے ابتر ہو گیا ہے حال ہم ناشاد کا، کر ہماری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے، جس نے شجرہ لکھا جس نے شجرہ پڑھا اور جس نے شجرہ سنا، دو جہاں میں نعمتیں ان کو عطا کر کبریا، کشتگان تیغ تسلیم و رضا کے واسطے، شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے، صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ 26 بردہ شریف بھائیو، انشاءاللہ 26 تاریخ کو خانقاہ مدنی میں عصر کی نماز کے فوراً بعد قصیدہ بردہ شریف کی مجلس ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے مستورات کو بھی ضرور ساتھ میں لیتے آئیں، پردے کا انتظام ہے، مستورات کے لیے خاص مبارک ہے وہ مجلس، تو اس میں وہ بھی شرکت کریں گی، استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ تمام احباب اپنے دوست احباب کو بھی ضرور ساتھ لیتے آئیں۔ اگلی بسم اللہ شام 30 تاریخ، بسم اللہ شام 30 تاریخ، کیا 30 تاریخ 30 انشاءاللہ 30 تاریخ کو مسجد بسم اللہ شاہ قادری میں ذکر کی مجلس ہوگی، عشاء کی فوراً نماز کے بعد مولانا کی مجلس، مولانا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مولانا عرفان صاحب کو دیکھا نہیں تو شجرہ پڑھنے دے ڈالتا، صحت ٹھیک نہیں ہے۔